شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شام کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ امی میرے کمرے میں آئیں اور مجھے بتایا کہ میرا دوست زاہد انتقال کر گیا۔ میں زاہد کی اچانک موت پر حیران ہوا اور مجھے دکھ بھی ہوا۔ میں نے امی سے پوچھا، امی زاہد کی موت کیسے ہوئی؟ کیونکہ اسے تو کوئی بیماری وغیرہ بھی نہیں تھی۔ امی نے بتایا، بیٹا وہ موٹر سائیکل پر کہیں جا رہا تھا، راستے میں کسی ٹرک سے ٹکرا گیا اور وہیں موقع پر ہی زاہد کا انتقال ہو گیا۔ تم جلدی جاؤ، تھوڑی دیر بعد اس کا جنازہ ہے۔ میں جلدی کھڑا ہوا اور جوتے پہن کر گھر سے باہر نکل آیا۔ زاہد کا جنازہ رات کو 9 بجے تھا۔ میں جلدی محلے کے جنازہ گاہ میں پہنچا۔ جنازہ گاہ میں کافی رش تھا۔ زاہد کے گھر والے اس کی اچانک موت پر رو رہے تھے۔ مجھے بھی زاہد کی یوں اچانک موت پر کافی دکھ تھا۔ جنازے کے بعد بہت سارے لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن چونکہ زاہد میرا قریبی دوست تھا اس لیے میں لاش کو دفنانے کے لیے قبرستان بھی گیا تھا۔ قبرستان میں کل ملا کر 20-30 لوگ تھے جو زاہد کے گھر والے اور کچھ قریبی رشتہ دار تھے۔ قبر چونکہ پہلے ہی تیار تھی اس لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا اور زاہد کو فوراً دفن کیا گیا تھا اور سب قبر پر مٹی ڈالنے لگے۔ میں بھی قبر پر مٹی ڈالنے لگا۔ دفن کے بعد سب لوگ دعا مانگ کر سب گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ میں بھی گھر کی طرف جانے لگا۔ اس وقت رات کے 1 بج رہے تھے۔ چلتے چلتے میرا پاؤں ایک قبر سے ٹکرا گیا اور مجھے ٹھوکر لگی۔ میں وہیں اس قبر کے پاس گر گیا، پھر کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہوا اور گھر کی طرف جانے لگا۔ اس وقت قبرستان بالکل سنسان تھا، ہر طرف اندھیرا تھا اور میں اندھیرے میں چلتا ہوا جا رہا تھا۔ چونکہ ہمارے علاقے کا قبرستان کافی بڑا تھا اس لیے قبرستان سے نکلنے کے لیے کافی وقت لگ جاتا تھا۔ قبرستان میں کانٹے دار جھاڑیاں اور پتھر پڑے تھے۔ میں نے سوچا موبائل کی ٹارچ جلا کر چلتا ہوں، اس سے روشنی ہوگی اور راستہ دیکھنے میں بھی آسانی ہوگی، لیکن میں نے جیسے ہی موبائل نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو مجھے حیرانگی ہوئی، موبائل جیب میں نہیں تھا۔ میں نے ساری جیبیں دیکھ لی لیکن موبائل مجھے کہیں نہیں ملا۔ میں حیران تھا آخر موبائل کہاں گیا، کیونکہ میں گھر سے موبائل لے کر نکلا تھا۔ مجھے پریشانی ہونے لگی۔ پھر مجھے یاد آیا جب قبر کے پاس مجھے ٹھوکر لگی اور میں گر گیا، شاید موبائل وہیں میرے جیب سے گر گیا ہو۔ یہ خیال آتے ہی میں فوراً واپس اس جگہ جانے لگا جہاں میں گرا تھا۔ یقیناً میرا موبائل بھی وہیں گر گیا ہوگا۔ میں تیزی سے تقریباً بھاگتے ہوئے اس قبر کے پاس پہنچا جہاں ٹھوکر کھا کر میں گرا تھا۔ اس قبر کے پاس پہنچ کر میں نے اپنے موبائل کو ڈھونڈنا شروع کیا اور تھوڑی ہی دیر میں مجھے میرا موبائل مل گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ میں موبائل اٹھا کر واپس گھر کی طرف جانے لگا، لیکن اچانک میری نظر 3 خوبصورت لڑکیوں پر پڑی جو دور مجھے قبرستان کے پاس چلتی ہوئی نظر آئیں۔ وہ لڑکیاں بہت خوبصورت اور ماڈرن تھیں اور چلتے ہوئے زاہد کی قبر کی طرف آ رہی تھیں۔ میں وہیں اس قبر کے پاس بیٹھ کر ان لڑکیوں کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ اتنی رات کو کہاں جا رہی ہیں اور ان لڑکیوں کا رات کو قبرستان میں کیا کام۔ پھر میں نے دیکھا وہ سب لڑکیاں چلتی ہوئی زاہد کے قبر کے پاس آ کر رک گئیں۔ میں وہیں بیٹھا غور سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان لڑکیوں نے چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ اس وقت قبرستان سنسان تھا۔ میں ان لڑکیوں سے چھپ کر کافی فاصلے پر بیٹھا تھا اس لیے وہ مجھے نہ دیکھ سکی۔ پھر وہ لڑکیاں زاہد کی قبر کے پاس بیٹھ گئیں۔ میں حیران ہوا وہ زاہد کی قبر کے پاس کیا کر رہی تھیں۔ پھر میری آنکھوں نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ان سب لڑکیوں نے ایک بیلچہ اٹھایا اور زاہد کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ میں دور بیٹھا اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تینوں لڑکیاں زاہد کی قبر سے مٹی ہٹا رہی تھیں۔ میں جانتا تھا وہ جو بھی کر رہی ہیں غلط کر رہی ہیں، لیکن میں ان کو دیکھ کر اتنا حیران اور صدمے میں تھا کہ میرے پاس اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ ان کے پاس جا کر ان کو روکتا، اور میں حیران بھی تھا کہ وہ آخر زاہد کی قبر کو کیوں کھود رہی ہیں۔ پھر ان لڑکیوں نے زاہد کی قبر سے مٹی ہٹا لی اور ان تینوں نے مل کر قبر سے لاش۔ میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ نہ جانے وہ تینوں لڑکیاں کیا کرنے والی تھیں۔ میں نے سوچا شاید وہ کوئی انسان نہ ہو، کوئی جن بھوت یا چڑیل ہوں، اسی لیے ایسی حرکتیں کر رہی ہوں، کیونکہ
کوئی انسان اس طرح کی حرکتیں نہیں کر سکتا تھا۔ میرا دل خوف سے گھبرا رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا ان تینوں نے زاہد کی لاش سے کفن ہٹا لیا اور ایک چاقو نکال کر زاہد کے جسم سے گوشت نکالنے لگی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ وہ لڑکیاں زاہد کے جسم سے گوشت کاٹ کاٹ کر ایک بہت بڑے شاپر میں ڈال رہی تھیں۔ میں ان کے پاس جانے کی جرت نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ یہ منظر دیکھ کر ہی میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ پھر ان لڑکیوں نے زاہد کے جسم کا سارا گوشت کاٹ کر شاپر میں ڈال دیا اور پھر ان 3 لڑکیوں نے زاہد کے جسم پر کفن ڈال دیا اور لاش کو قبر میں دھکا دے کر پھر سے مٹی ڈالنے لگی۔ پھر ان تینوں نے قبر کو ویسے ہی بند کر دیا جیسے پہلے بند تھی۔ اس کے بعد وہ لڑکیاں گوشت والا شاپر اٹھا کر کھڑی ہوئی تو پھر میں نے غور سے ان لڑکیوں کے پیروں کو دیکھا۔ ان کے پیر انسانوں کی طرح سیدھے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکی بولی، آج تو کافی گوشت مل گیا ہے، اب کچھ دن آرام سے گزر جائیں گے۔ وہ لڑکی اردو میں بات کر رہی تھی اور ان کے پیر بھی سیدھے انسانوں کی طرح تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی جن چڑیلیں نہیں تھی، وہ انسان تھی۔ لیکن کوئی انسان اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہا تھا؟ وہ لڑکیاں گوشت کا شاپر اٹھا کر قبرستان سے باہر نکل گئیں اور میں ابھی تک صدمے میں تھا کہ یہ میں نے کیا دیکھا۔ پھر میں گھر واپس آ گیا اور ساری رات اس خوفناک منظر کو یاد کر کے ڈرتا رہا۔ مجھے ساری رات نیند بھی نہ آئی۔ بار بار وہ خوفناک منظر میرے سامنے آ جاتا۔ اگلے دن میں پولیس اسٹیشن چلا گیا اور تھانے کے SHO اقبال سے ملا اور میں نے SHO کو رات کا سارا واقعہ سنا دیا۔ میری بات سن کر SHO حیران رہ گئے۔ انہیں میری بات کا یقین نہیں آیا۔ پھر انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو تو ہم آج رات قبرستان جا کر دیکھتے ہیں کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ۔ میں نے کہا، نہیں سر، آج رات نہیں جائیں گے، کچھ دن انتظار کر لیں، محلے میں کسی کی فوتگی ہو جائے اور پھر اسی رات قبرستان جائیں گے، کیونکہ یہ لڑکیاں نئے دفن مردوں پر حملہ کرتی ہیں۔ SHO کو میرا مشورہ پسند آیا۔ 2 دن بعد ہمارے محلے کے ایک بزرگ کا انتقال ہوا۔ یہی موقع تھا ان تینوں لڑکیوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا۔ میں نے SHO کو بتا دیا اور پلان کے مطابق میں اور SHO جنازے میں شریک ہوئے اور پھر اس مردے کو دفن کرنے کے لیے قبرستان بھی ساتھ گئے۔ مردے کو دفن کرنے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے گئے اور قبرستان خالی ہو گیا۔ پھر میں اور SHO ایک بڑے قبرستان کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے اور ان تینوں لڑکیوں کا آنے کا انتظار کرنے لگے۔ ہمیں بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی لیکن وہ لڑکیاں نہیں آئی اور رات کے 2 بج گئے۔ SHO نے مشکوک نگاہوں سے دیکھ کر میری طرف کہا، وہ لڑکیاں تو ابھی تک نہیں آئیں، تم تو کہتے تھے وہ تازہ دفن مردوں کا گوشت کاٹتی ہیں۔ میں نے کہا، سر آپ تھوڑا سا انتظار کریں، وہ ضرور آئے گی۔ SHO میرے ساتھ تھا۔ ہم وہاں کافی دیر قبر کے پیچھے بیٹھے رہے۔ پھر SHO بیٹھے بیٹھے سو گیا اور میں اکیلا انتظار کرنے لگا اور راستہ دیکھنے لگا۔ پھر مجھے دور سے وہ تینوں لڑکیاں آتی ہوئی نظر آئیں۔ میں نے جلدی جلدی SHO کو جگایا اور ان کو دکھایا، وہ دیکھیں سر، لڑکیاں آ رہی ہیں۔ SHO نے غور سے لڑکیوں کو دیکھا۔ وہ سب لڑکیاں چلتی ہوئی نئے دفن بزرگ کی قبر کے پاس آ کر رک گئیں۔ میں اور SHO غور سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ان لڑکیوں نے ادھر ادھر دیکھ کر تسلی کی کہ قبرستان میں کوئی اور تو نہیں۔ اس وقت قبرستان میں ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ ہم دونوں ان لڑکیوں سے کافی فاصلے پر ایک ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں سے وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن ہم انہیں بآسانی دیکھ رہے تھے۔ SHO حیرت سے ان لڑکیوں کو دیکھنے لگا۔ میں چونکہ پہلے بھی یہ منظر دیکھ چکا تھا، اسی لیے مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی اور نہ ہی آج مجھے کوئی ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ SHO میرے ساتھ تھے۔ اور لڑکیوں نے بیلچہ اٹھایا اور اس آدمی کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ پھر تو تینوں لڑکیاں اس آدمی کی قبر سے مٹی ہٹانے لگیں۔ SHO نے جلدی جلدی میسج کر کے 10 پولیس اہلکاروں کو وہیں قبرستان بلا لیا تھا۔ اب ان کو میری بات کا یقین آ چکا تھا کیونکہ وہ یہ عجیب و غریب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان تینوں لڑکیوں نے مل کر اس آدمی کی لاش کو قبر سے باہر نکالی۔ پھر میں نے دیکھا ان تینوں لڑکیوں نے آدمی کی لاش سے کفن ہٹا دیا۔ اس سے پہلے وہ لڑکیاں مزید آگے بڑھتی۔ SHO
مجھ سے بولے چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ میں کھڑا ہو گیا اور ایس ایچ او بھی کھڑا ہو گیا۔ ایس ایچ او نے پستول ہاتھوں میں لی اور میں بھی ان کے پیچھے چلتا ہوا ان لڑکیوں کے پاس جانے لگا، اور ہم چلتے چلتے ان لڑکیوں کے پاس پہنچ گئے۔ وہ لڑکیاں ہمیں اچانک وہاں دیکھ کر خوفزدہ ہو گئیں۔ ایس ایچ او غصے سے بولے خبردار جو ذرا بھی ہوشیاری دکھائی تو تم لوگ اب پولیس کی حراست میں ہو۔ وہ لڑکیاں ڈر گئیں کیونکہ وہ سب رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھیں۔ پھر اچانک ان لڑکیوں نے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں اور ایس ایچ او بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگے۔ سامنے سے پولیس کے باقی اہلکار بھی آ گئے۔ ان اہلکاروں نے ان تینوں لڑکیوں کو پکڑ لیا۔ ایس ایچ او نے ایک زوردار تھپڑ ایک لڑکی کو مار کر کہا شرم نہیں آتی تم لوگوں کو یہ سب کرتے ہوئے؟ کیوں کرتی ہو یہ گھٹیا حرکتیں؟ ان میں سے ایک لڑکی نے رونا شروع کر دیا اور ایک عجیب و غریب انکشاف کیا۔ ہم تینوں سہیلیاں ہیں اور پچھلے 2 سالوں سے یہی کام کر رہی ہیں۔ ہمیں انسانی گوشت کھانے کی عادت ہو گئی ہے۔ جب تک ہم انسانی گوشت نہ کھائیں ہمارا نشہ ختم نہیں ہوتا۔ ہم مردوں کی قبروں پر حملہ کرتے ہیں۔ جب ان کے گھر والے مردوں کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو ہم پیچھے سے آ کر قبر کھودتے ہیں اور ان کا گوشت کاٹ کر گھر لے جاتے ہیں۔ اس لڑکی کے انکشاف نے مجھے حیران کر دیا۔ پھر ایس ایچ او نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ان تینوں لڑکیوں کو سخت سزا سنائیں گے اور مجھے اس کام کے لیے انعام بھی دیں گے۔ ایس ایچ او اور کچھ پولیس اہلکار ان تینوں لڑکیوں کو گرفتار کر کے چلے گئے۔ جب میں اور کچھ پولیس اہلکار اس آدمی کی لاش کو دوبارہ دفن کرنے لگے، اس لاش کو دفن کر کے میں پرسکون ہو کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔